بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ معزز ناظرین کرام کو رمضان مبارک کی آمد کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور جسے صحابی جلیل روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ رمضان کے آنے کی لوگوں کو مبارکباد دیتے اور فرماتے اتاکم رمضان، کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا۔ تو ہم بھی تمام امت مسلمہ کو اس مبارک مہینے کی آمد کی مبارکباد دیتے ہیں، اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اس کا آنا امت کے لیے خیر و برکت کا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں امت کے لیے ہر طرح کی آسمان سے خیر و برکات نازل فرمائے، اور ہر طرح کی آفات اور مشکلات جو اس وقت امت پر مسلط ہیں اللہ تعالیٰ ان سے دور فرمائے۔ آج کی ہماری یہ ملاقات کہ جس کا موضوع آپ کو دیا گیا ہوگا کہ سوشل ڈسٹینسنگ یا سوشل سپیسنگ کے حوالے سے، اور اس میں ہم رمضان کے روزے، تراویح اور مختلف طرح کی عبادات، ان چیزوں کو کیسے ادا کر سکیں۔ تو آج لوگ واقعی ہی پریشان ہیں اس موضوع پر کہ رمضان تو آ گیا ہے، لیکن ہم گھروں میں بند ہیں۔ رمضان آتا تھا، پہلے مسجدوں کو جاتے تھے، ایک رمضان کی رونقیں بہاریں ہوتی تھیں، تراویح پڑھتے تھے، اور اماموں کے پیچھے، قاریوں کے پیچھے بڑے اچھے الحان کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنتے تھے، اور اسی طرح مسجدوں میں ایک روحانیت کا منظر ہوتا تھا، تراویح کی شکل میں قرآن کریم کی تلاوت کے انداز سے، اور مختلف طرح کی جو عبادات مسلمان کرتے تھے۔ لیکن اس سال بہت سے مسلمان اللہ کی ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ اسی طرح افطاری کی دسترخوان لگتے تھے کہ جو ایک الگ سے روحانی منظر پیش کرتا تھا، اس دفعہ وہ بھی ہم شاید نہ دیکھ سکیں۔ ایسے ہی بہت سے لوگ تھے جو اللہ کے فضل توفیق سے عمرے کے لیے روانہ ہوتے تھے، اور اللہ کے گھر کی رونقیں اور بہاریں دیکھتے تھے، لیکن اس دفعہ وہ بھی، حرم کے دروازے بھی ہم پر بند ہیں، اور بیت اللہ کو جانے کے راستے بھی بند ہیں۔ تو واقعی اگر ہم دیکھتے ان چیزوں کو تو چیزیں ایسی ہیں جو یقیناً پریشان کن ہیں، اور ایک مسلمان واقعی اس کے دل میں ایک حسرت اور افسوس ہے۔ لیکن دیکھیے، مسلمان کا کوئی وقت بھی، کوئی مہینہ ہو، کوئی سال ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، اس کے لیے اللہ نے خیر رکھی ہے۔ اور ہم آج یہی دیکھنا چاہیں گے کہ اس کرونا وائرس کے دور میں، لاک ڈاؤن کے دوران اور ڈسٹینسنگ کے ان حالات میں، ہم کس طرح سے رمضان کو اپنے لیے نعمت بنا سکتے ہیں، نہ کہ ہم سمجھیں کہ اس میں ہمارے لیے کوئی محرومی ہے۔ ہاں، سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جس میں آپ کا فرمان ہے اذا مرض العبد او سافر
کہ جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام وہ عبادات جو صحت مندی کی حالت میں کرتا تھا یا گھر میں ٹھہر کر کرتا تھا، تو اللہ بیماری سفر کی حالت میں اس کے لیے وہ تمام عبادات لکھ دیتا ہے۔ اور یہ حدیث ہمارے لیے بہت بڑی بشارت خوشخبری ہے۔ اگرچہ ہم آج گھروں میں تراویح پڑھ رہے ہیں، گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور مسجدوں سے محروم ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ جن کے رمضان مسجدوں کو آنے جانے میں، مسجدوں کو آباد کرنے میں گزرتے تھے، جن کے رمضان اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مسجدوں میں ان کا وقت گزرتا تھا، جن کے دسترخوان افطاریوں کے لیے مسجدوں میں لگا کرتے تھے، اور اس طرح کی عبادات جو مسجدوں میں کرتے تھے، اللہ آج ان کو گھروں میں بیٹھا ان ساری عبادتوں کا اجر دے رہا ہے۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا بندوں پر انعام ہے، اللہ کے بندوں پر احسان ہے، جس احسان کو ہمیں سمجھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم یہ جان لیتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ واقعی ہم کسی چیز سے محروم نہیں ہیں، بلکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو شاید کہ اللہ نے ہم کو پہلے رمضانوں کی نسبت بھی عبادت نیکی کے زیادہ موقع دیے ہوں۔ مسجدوں میں جانے آنے کے اجر و ثواب بھی ہم کو مل رہے ہیں گھر بیٹھے، اور مزید یہ بھی ہم مسجدوں کو جاتے آتے ہمارے جو ٹائم لگتے تھے، آج وہی اوقات ہم گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی مزید عبادت کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح گھر والوں کی تربیت کے حوالے سے وہ چیز کر سکتے ہیں جو ہم پہلے رمضانوں میں جس کا ہم کو موقع نہیں ملتا رہا۔ گھر میں تلاوت کا، نمازوں کے اہتمام کرنے کا ہم کو اللہ نے وہ موقع دیا ہے جو شاید کہ سابقہ رمضانوں میں ہم کو نہ ملتا ہو۔ کتنے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو بعض اوقات مسجدوں کو جاتے جاتے ان کی نمازیں لیٹ ہو جاتی، بہت سے وہ بھی لوگ ہوتے جن کی کم از کم فرض نماز عشاء کی ان کی فوت ہو جاتی یا نکل جاتی، اگرچہ تراویح کو پا لیتے، لیکن آج اللہ نے ہم کو گھر بیٹھے ہی اجر و ثواب بھی دے رہا ہے ان ساری چیزوں کا، اور ساتھ ساتھ گھر والوں کی تربیت، گھر میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت اور گھروں میں نمازوں کا اہتمام، اور یہ ساری وہ چیزیں کہ جو ہم گھر میں بیٹھے کر سکتے ہیں کہ جس کا شاید ہم کو پہلے موقع نہ ملتا ہو۔ اس لحاظ سے ہمیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو پہچاننا چاہیے کہ ہمارا گھروں میں اس انداز سے بند ہو جانا اس رمضان کے مبارک مہینے میں بھی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محرومی نہیں بلکہ ہمارے لیے نعمت ہے، بشرطے کہ ہم اس نعمت کو پہچانیں، اس کی قدردانی کریں اور واقعی ہی اس کو نعمت بنا لیں۔ ہم محرومی ان لوگوں کے لیے ہے اس رمضان میں، حسرت افسوس ان لوگوں کو ہے کہ جن کی محفلیں جمتی تھیں رمضان میں، خاص طور پر ڈراموں پر، ٹی وی کی سکرینوں پر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر محفلیں جمانا، اور بعض اوقات بعض ہوٹلوں اور ریسٹورنٹوں میں جو رمضان کے پروگرام دیے جاتے تھے، اور بعض اوقات بدبختی کے انتہا کے سینموں اور تھیٹروں میں یہ رمضان کی راتیں گزرتی تھیں۔ ہاں شاید ان کو افسوس ہو کہ ہمیں وہ شیطانیت کرنے کے جو موقع ملتے تھے رمضان میں، شاید وہ اس رمضان میں ان کو مہیا نہ ہوں، لیکن ہم ان کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے بھی بڑی خیر چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندوں کو زنجیروں سے کھینچ کر جنت کو لے جاتا ہے۔ تو ایسے ہی بہت سے لوگ کہ جو رمضان کے مہینے میں بھی بدکاریوں، بے حیائیوں اور اس طرح کے کاموں سے باز نہیں آتے تھے، بلکہ خصوصاً ان کے فلمی شو چلتے تھے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے
آپ کے لیے اس رمضان میں اللہ تعالیٰ تم سے چاہتا ہے کہ تم ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کے دین کی طرف آؤ، اپنے اوقات سے فائدہ اٹھاؤ، اور واقعی ہی اس رمضان کو غنیمت جان کر جو ہے اس کے لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ تو ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چنانچہ ضرورت ہے ایک مسلمان کو اس رمضان میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنے کی۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کی سنت میں، آپ کی سیرت میں اعتکاف نام کی ایک چیز پڑھتے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے آج آپ کا گھروں میں اعتکاف کروا دیا ہے، اگرچہ ہوتا تو نہیں گھروں کا اعتکاف مسجدوں میں ہوتا ہے جو شرعی اعتکاف ہے، لیکن اعتکاف کا جو مقصد ہے اور اعتکاف کا جو انداز ہے وہ اللہ تعالیٰ تم سے پورا کروا رہا ہے۔ گھر میں تم کو بٹھا کر عبادت کے لیے تم کو فارغ کر دیا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون بڑھ چڑھ کر عبادت کرتا ہے۔ تو ضرورت ہے ہم کو ان فراغت کے ان لمحات سے جو اللہ نے ہم کو دیے ہیں، اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو وہ نعمتیں ہیں کہ جس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ خسارے نقصان کا شکار ہیں۔ وہ نعمتیں کیا کیا ہیں؟ وہ نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک صحت مندی ہے اور دوسری فراغت ہے۔ تو چنانچہ ہمیں ضرورت ہے اس رمضان کے قیمتی لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے کی، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی، کہ جس کے لمحات کو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ یہ گنتی کے چند دن بھی دیکھیے، اس میں سے بھی آپ کے 3 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ رمضان کا چاند طلوع ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے ہیں، اس رمضان کے مبارک مہینے کے 3 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور ایسے ہی اس کے 29 یا 30 دن بھی گزر جائیں گے۔ تو خوش قسمت وہ ہے کہ جو اس رمضان کے مبارک لمحات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رمضان کی ہم کو بشارتیں دی ہیں، تو ضرورت ہے ہم کو، اللہ نے ہم کو زندگی میں ایک بار یہ رمضان دے دیا ہے، اس کو غنیمت جانیں، اس کی خیر و برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور تھوڑا سا اس بات پر غور و فکر کریں کہ وہ لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں زندہ تھے، موجود تھے، آج وہ قبروں میں جا چکے ہیں۔ ان کو اگر کوئی پوچھنے والا ہو اور ان کو پوچھنے کا کوئی رستہ ہمارے پاس ہو، تو ان سے اگر پوچھا جائے کہ تمہاری کیا تمنا ہے، تو جو قبروں میں جا چکے ہیں ان کی تمنا کیا ہے کہ ہم کو کاش کے رمضان کی ایک رات مل جائے، کاش کے رمضان کے چند لمحات مل جائیں، کہ جو وہ رمضان کی عظمتوں کو، اس کی فضیلتوں کو، اس کے مقام کو دیکھ چکے، پا چکے ہیں۔ آج ان کی تمنا ہے، حسرت ہے کہ کاش کے رمضان کی ایک رات مل جائے۔ لیکن جو دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے پاس اگر اس نے عمل نہیں کیا تو سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جو دنیا میں رہنے والے ہیں، ان کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے اوقات سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کے لیے، قبروں کے لیے کوئی تیاری کر لیں۔ تو ضرورت ہے ہم کو اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کرنے کی، اس رمضان کے قیمتی لمحات کو اس سے فائدہ اٹھانے کی، اس کی غنیمتوں کو حاصل کرنے کی۔ اگرچہ گھر میں ہیں، گھروں میں رہ کر، گھروں میں ٹھہر کر ہم اللہ کے فضل توفیق سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت سی عبادتیں، نیکیاں کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی اللہ کے دین پر لگانے چلانے کے حوالے سے، اور اپنے اہل و عیال کی بھی، ان کی بھی اللہ کے دین کے حوالے سے تربیت کرنے کے حوالے سے، اپنے آس پاس، اپنے پڑوسیوں اور ان کی ضروریات کا خیال کر کے وہی افطاری کے پروگرام جو ہمارے مسجدوں میں چلتے تھے، آج ہم اپنے محلوں میں، اپنے آس پاس محتاج لوگوں کے گھروں میں یہ ساری چیزیں چلا سکتے ہیں۔ لیکن صرف ضرورت ہے اپنے رمضان کے لیے کچھ پلاننگ کرنے کی، اس کے لیے کچھ سوچ و فکر کرنے کی، اس کے لمحات کو قیمتی جانتے ہوئے ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس رمضان کو خیر و برکت والا بنائے، اس کے لمحات سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ فرض نمازوں کے ذریعے ہو، تراویح کے ذریعے ہو، قرآن کریم کی تلاوت، اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، اور مزید اللہ کی عبادات جو ہم کر سکتے ہیں۔ تو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی
کہ اللہ تعالی ہم کو اس رمضان کی غنیمتوں کو بھرپور طور پر حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ ابھی ہم سن رہے تھے کہ کس طرح سے ہم رمضان المبارک جو اس کیفیت میں اس مرتبہ ہمیں ملا ہے، کس طرح سے ہم اس میں بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنے ناظرین سے وعدہ کیا تھا سوال و جواب کی نشست کے حوالے سے کہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے، الحمدللہ ہمارے پاس کچھ سوالات آئے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جوابات کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے استاد محترم دکتور محبوب ابو عاصم حفظہ اللہ ان سے پوچھیں کہ کس طرح سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں قرآن و سنت سے اور اس رمضان المبارک کو بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزار سکتے ہیں۔ شیخ محترم، سوال یہ ہے کہ رمضان مبارک کی مبارکباد دینا، کس طرح سے اس کی مبارکباد دی جائے، یا کیا خالی زبان سے مبارکباد دے دینا کیا کافی ہے؟ یا آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ میسیجز بھیج کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے بس ہم نے بتا دیا رمضان کے حوالے سے۔ کیا خالی یہ زبان سے یا تصویروں کے ذریعے سے بھیج دینا کافی ہے، یا اس کی کوئی الگ قسم کی کیفیت ہے جو صحابہ کرام سے ہمیں ملتی ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ سب سے پہلے تو بلکہ یہ سوال ہونا چاہیے تھا کہ کیا رمضان مبارک کی مبارکباد دینا سنت ہے یا نہیں ہے۔ ابھی آپ حدیث سن رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ رمضان کے آنے پر لوگوں کو کہتے اتاکم رمضان، تو کوئی شک نہیں کہ رمضان کی یہ مبارک ہی ہے، یہ رمضان کی مبارکباد ہی دی جا رہی ہے۔ اس لیے اس حدیث سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ رمضان کی مبارکباد دی جا سکتی ہے، اور بلکہ ہر وہ مہینہ جس میں کسی طرح کی خیر و برکات ہیں اس کے آنے کی مبارکباد دی جا سکتی ہے، لیکن خصوصاً رمضان کی عید کی مبارکباد دینا۔ لیکن کیا ہم اس کو کہیں کہ واقعی ہی یہ کام کرنا ہم کو چاہیے، یا اس کے کرنے کی کوئی فضیلت اجر ہے؟ ہاں، بعض علماء نے اس حدیث کو لیتے ہوئے جو ہم نے حدیث ذکر کی ہے اس سے اخذ کیا ہے کہ یہ سنت ہے، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام اگر رمضان آنے کی بشارت دیتے تھے اور خوشخبری دیتے تھے تو اس کا معنی کہ اس کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں، جس طرح کہ علامہ مقدسی کہتے ہیں کہ نہ یہ سنت ہے نہ یہ بدعت ہے، بلکہ دنیا کے جائز امور میں سے ہے، جائز کاموں میں سے ہے، اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو کسی بھی خوشی کے موقع پر مبارکباد دینے کی اصل یہ ہے کہ اجازت ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے مبارکباد دیتے ہیں، کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اور بھی اسی خوشی کے موقع پر جس طرح مبارکباد دی جاتی ہے ایسے ہی عید اور رمضان وغیرہ کے موقع پر یعنی کہ مبارکباد دی جا سکتی ہے۔ اور یہی وہ یعنی کہ اسی پر علماء، آج کے علماء بھی ان کا بھی یہی قول ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودیہ کے مفتی اعظم تھے ہمارے شیوخ میں سے، اس طرح ہمارے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک رمضان کو مبارکباد دینا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں، بلکہ سلف صالحین سے یہ چیز ثابت ہے کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے لیے مخصوص کو الفاظ سلف صالحین سے ثابت نہیں ہیں، ہم اس کے لیے کوئی بھی مناسب الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس مہینے کو بابرکت بنائے، اس مہینے کو خیر و برکات کا ذریعہ بنائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو اطاعت اور نیکی عبادت کرنے کی بڑھ چڑھ کر توفیق دیں، یعنی کوئی بھی دعائیہ کلمات جو اس رمضان کے حوالے سے اور خصوصاً اس میں عبادت کے حوالے سے ہم کو کہنے چاہیے، تو ایسے الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہی ہے کہ جس طرح آپ حدیث سن رہے تھے کہ آپ رمضان کے آنے کی مبارکباد دیتے ہوئے فرماتے اتاکم رمضان، کہ تم کو رمضان کا مہینہ آ گیا تم پر، اور رمضان کے مہینے کی پھر اس میں فضیلتیں بیان کرتے کہ تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہم کو اس مہینے میں کیا کرنا ہے، اس مہینے کی کیا فضیلتیں ہیں۔ آپ ماتے ہیں کہ شہر مبارک کہ یہ بابرکت مہینہ ہے، اور یہاں پر ہم یہ کہتے چلیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام سے اس مہینے کے بارے میں جو ثابت ہے وہ شہر مبارک ہے کہ بابرکت مہینہ کہنا۔ ہمارے ہاں عموماً رمضان کریم کا نام جو خصوصاً عربوں کے ہاں چلتا ہے
تو رمضان کریم کا لفظ جو ہے احادیث سے سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، اس کی نسبت رمضان مبارک کہا جائے تو یہ احادیث سے ثابت ہے۔ پھر آپ فرماتے کہ رمضان کیا ہے؟ فرض اللہ عز وجل صیامہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ تفتح فیہ او تفتح فیہ ابواب السماء، کہ جس میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، وتصفد فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس میں جو سرکش شیطان ہیں ان کو جکڑا جاتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس رمضان میں ایک وہ رات ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ من حرمہا اور من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا، اصل محروم وہ ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علماء نے حسن قرار دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد اس حدیث ہم کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی رمضان کی مبارک دی جا سکتی ہے، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ سوال یہ ہے کہ نیا چاند دیکھنے کے لیے کیا دعا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی بتا دیں۔ نیا چاند چاہے وہ رمضان کا ہو یا کسی بھی مہینے کا ہو، رسول کریم علیہ السلام سے 2 حدیثیں آتی ہیں اس بارے میں، اگرچہ دونوں حدیثوں میں ہی ضعف ہے، اس لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ حدیثوں میں ضعف ہے لیکن دونوں حدیثیں ایک دوسرے کی تقویت دیتی ہیں، اور اسی لیے صحابہ اکرام، تابعین، سلف صالحین سے یہ دعا پڑھنا ثابت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ ہلال رشد وخیر۔ تو آپ یہ دعا پڑھتے، دعا کے معنی کیا ہے؟ اللہم احلہ علینا، اللہ اس مہینے کو، اس چاند کو ہم پر، اس کو شروع کر، اس کو لا ہم پر، کس طریقے سے؟ بالامن والایمان، امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے بالیمن والایمان، کہ یمن کے معنی برکت کے ساتھ، کہ اس مہینے کو، اس چاند کو ہمارے لیے بابرکت بنا اور ایمان کا ذریعہ بنا دے، والسلامتی والاسلام، اور ہمارے لیے سلامتی اور اسلام والا بنا دے، ربی وربک اللہ، آپ چاند کو دیکھتے اور فرماتے کہ تیرا بھی اور میرا بھی رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر فرماتے حلال رشد وخیر، کہ یہ چاند جو ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے خیر و بھلائی کا اور رشد و ہدایت کا چاند ہوگا۔ تو کوئی شک نہیں کہ دعا کے کلمات بہت عظیم کلمات ہیں، ہم کو یاد ہونی چاہیے، اگرچہ سند کے اعتبار سے جیسا ہم نے ذکر کیا ہے کہ سند کے اعتبار سے حدیث میں ضعف ہے، لیکن چونکہ صحابہ اکرام، تابعین، سلف صالحین کا اس پر عمل رہا ہے، جس سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ بعض اوقات حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے اس میں کوئی ضعف ہو، لیکن اگر صحابہ اکرام اس پر عمل کرتے ہوں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کے ہاں یہ چیز ثابت تھی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز کرتے دیکھا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا معلوم ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے، اور یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ لیکن پڑھنا کب چاہیے؟ کیا مہینہ شروع ہونے کے ساتھ اگرچہ چاند نہ بھی دیکھیں؟ یعنی ابھی اکثر لوگوں کو آج کل خصوصاً چاند دیکھنے کا موقع نہیں ہوتا، صرف وہ خبر سنتے ہیں چاند نکلنے کی کہ چاند نکل آیا، تو کیا جیسے مہینہ شروع ہوگا یا چاند نکلنے کی خبر آئے گی تو ہم یہ دعا پڑھیں گے؟ اس کے بارے میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام چاند کو دیکھ کر دعا پڑھتے تھے، کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ آپ مخاطب ہوتے چاند کو ربی اور ربک اللہ، کہ میرا بھی رب اور تیرا بھی رب اللہ ہے، اس کا معنی کہ آپ چاند کو دیکھتے تھے۔ تو اس لیے اگر آدمی چاند کو دیکھتا ہے، چاہے پہلی رات کو دیکھے، دوسری رات کو دیکھے، تیسری رات کو دیکھے، تو اس وقت اس کو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر شیخ۔ اللہ بارک فیک۔ شیخ، آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے نئے قسم کے سوالات آ رہے ہیں کہ اگر ٹی وی کے اوپر تراویح چل رہی ہو یا سوشل میڈیا پر کہیں، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لائیو مکہ کی تراویح یا مدینہ کی تراویح آ رہی ہوتی ہے، تو کیا اس کے پیچھے ہم صفیں باندھ کر تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ سوال بہت اچھا ہے، اور باقی سوال یہ بہت زیادہ چل رہا ہے آج کل، اور یہ سوال اسی لیے چل رہا ہے کیونکہ بعض لوگوں کے اس پر فتوے چل رہے ہیں
میں آج ہی یعنی کہ مطالعہ کر رہا تھا کہ امریکہ کی بعض جو اسلامی تنظیمیں ہیں انہوں نے کوئی ایسا فتویٰ جاری کیا تھا کہ آپ جو ہے اپنے گھر میں بیٹھے ٹی وی کی سکرین پر یا موبائل کی سکرین پر حرم میں، بیت اللہ میں یا کسی دور دراز جگہ پہ جو نماز ہو رہی ہے، صرف تراویح نہیں بلکہ ان کا جو فتویٰ ہے حتیٰ کہ عام فرض نمازوں کے حوالے سے بھی، کہ فرض نمازوں میں بھی آپ ان کے ساتھ جماعت پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح جمعہ ہو رہا ہے تو آپ ان کے ساتھ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، آگے عید آ رہی تو آپ ان کے ساتھ عید پڑھیں گے اور اسے تراویح پڑھیں گے۔ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف مسئلہ نہیں بلکہ اس طرح کے اور بھی کئی مسائل آج کل کرونا وائرس کے حوالے سے جو پیدا ہو رہے ہیں، اور جس میں بہت سے لوگ بغیر کسی علمی بنیادوں پر جو ان کے دل دماغ میں آ جاتا ہے وہ سوشل میڈیا پر، کوئی فیس بک میں، کوئی یوٹیوب میں، کوئی کسی انداز سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو اپنے خیالات بتانا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین کے حوالے سے ایک مسلمان پر جو فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ دین کا علم قرآن سے لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے لے، اور علماء سے لے جو دین کے واقعے ہی کے بنیادی طور پر گہرائی سے اس کا علم رکھنے والے ہیں، جن کو ہم علماء راسخین کہتے ہیں، ان سے معلوم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جس نے کوئی حدیث پڑھ لی، کوئی آیت پڑھ لی، اس کا ترجمہ اس کو معلوم ہو گیا تو وہ مفتی بن کے بیٹھ جائے۔ اور حقیقت میں آج کل اس طرح کے لوگوں نے بہت بڑی گمراہیاں پھیلا رکھی ہیں۔ حالانکہ سابقہ جتنے بھی علماء گزرے ہیں چاروں مذاہب کے، چاہے احناف ہوں یا شافعی ہوں یا مالکی ہوں یا حنابلہ ہوں، کسی بھی مسلک میں اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی کہ مسجد دور ہو اور آدمی کسی دور دراز جگہ پر بیٹھ کر، اگرچہ اس کو سابقہ زمانے میں چونکہ کیا ہوتا تھا کہ مائکروفون بھی نہیں ہوتے تھے، یعنی فرض کرو کسی کا گھر جو ہے وہ مسجد سے 10 گھر چھوڑ کر ہے، اور 10 گھروں تک آواز تو مسجد سے جاتی تھی امام کی اور تراویح کی اس طرح کی، تو ممکن ہے اگر اس کو آواز جاتی تو اپنے گھر میں بیٹھا کے وہ نماز پڑھ لے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، بعض مذاہب میں جس طرح امام مالک کے، مالکیہ کے ہاں صرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر گھر مسجد کے ساتھ ہو تو اس حالت میں گھر میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ انہوں نے عام طور پر نوافل کی تراویح وغیرہ کی اجازت دی ہے، اور دلیل ان کی ہے، وہ دلیل صحیح ہے کہ صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو تراویح پڑھی ہے، آپ مسجد میں نہیں تھے، آپ اپنے حجرے میں ہوتے تھے، اور حجرے کی دیوار چھوٹی تھی، تو مسجد میں بیٹھے صحابہ کرام آپ کو دیکھتے تھے حجرے کی دیوار سے، تو اس کے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے۔ آپ حجرہ میں ہوتے اور لوگ مسجد میں ہوتے، تو اس طریقے سے آپ کی امامت میں وہ 3 دن جو آپ نے تراویح کی جماعت کروائی، اس انداز سے انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو اس لحاظ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے یعنی کہ جو متبعین ہیں، ان کے مسلک پر چلنے والے ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ اگر گھر مسجد کے ساتھ ہو تو مسجد کی جماعت کے ساتھ مل کر آپ بھی جماعت پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ازواج مطہرات کے، امہات المومنین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے گھر چونکہ مسجد کے ساتھ ساتھ تھے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ گھر میں نماز پڑھ لیتی تھی۔ لیکن یہ کہ گھر دور ہو مسجد سے، اور بلکہ جس طرح کے موجودہ فتوے چل رہے ہیں کہ آپ امریکہ میں بیٹھے ہوں، یورپ میں بیٹھے ہوں یا پاکستان انڈیا میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تو اب بیت اللہ کی نماز کے ساتھ مل کر نماز پڑھیے سوشل میڈیا کے ذرائع کے ذریعے، اس کے ذریعے، ایسا فتویٰ آج تک کسی سابقہ امت کے علماء نے نہیں دیا، اور نہ ہی اس دور کے جو علماء راسخین ہیں، صحیح کتاب و سنت پر چلنے والے علماء ہیں، ان میں سے کسی کا فتویٰ ہے۔ بلکہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے، میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تھا کہ انہوں نے جب ذکر کیا اس بات کا، اس وقت ہمارے پاکستان کے ہی کسی مولوی کا فتویٰ نکلا تھا کہ آدمی دور دراز بیٹھ کر بھی حرم کی نماز کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے یاد ہے کہ لاہور کا نام لے کر کہا کہ لاہور میں بیٹھ کر بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں حرم کی نمازوں کے ساتھ۔ یعنی کہنے کا مقصد کہ ایسی یعنی کہ غلط قسم کے فتوے آج کل جاری ہو رہے ہیں کہ جو کہ سابقہ زمانوں میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ائمہ کرام گزرے ہیں کہ کسی نے ایسی چیز نہیں کہی۔ اس لیے یہاں پر بات کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کیا ہے کہ علماء نے کسی بھی نماز کے صحیح ہونے کے لیے اس چیز کو شرط قرار دیا ہے کہ امام اور ماموم جو ہیں، یعنی امام و مقتدی، دونوں ایک دوسرے کے ایک جگہ پر ہوں، یا کم از کم ایک جگہ پر نہیں بھی ہیں۔ اگر فرض کرو مقتدی جو ہے وہ مسجد سے باہر بھی ہے،
تب بھی کم از کم اس کو امام کی براہ راست آواز سنائی دیتی ہو. اور براہ راست آواز کا معنی یہ ہے کہ جو کسی بھی موجودہ وسائل سے ہٹ کر ہو، نہ تو اسپیکر کے ذریعے ہو اور نہ ہی سوشل میڈیا کے جو موجودہ ذرائع ہیں. انہوں نے یہ شرط کیوں رکھی ہے کہ فرض کرو اگر بجلی بند ہو جاتی ہے، اسپیکر کی آواز بند ہو جاتی ہے، آپ کا موبائل، آپ کا ٹی وی بند ہو جاتا ہے، تو آپ پھر کیا کرو گے؟ تو اس لیے علماء نے شرط قرار دی ہے کہ امام اور مقتدی کا ایک جگہ پر ہونا ضروری ہے، کہ تاکہ مقتدی امام کو دیکھے، اگر امام کو نہیں تو کم از کم امام کے پیچھے لوگوں کو دیکھے، اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم اس کو امام کی آواز سنائی دے کہ جس سے وہ امام کی اقتداء کر سکے. اگر یہ نہیں ہے تو کسی مقتدی کو، حتیٰ کہ عورتوں کو بھی بعض علماء نے اجازت نہیں دی کہ عورت بھی اگر ایسی الگ تھلگ جگہ پر ہو کہ جہاں پر نہ تو اس کو مسجد کا کوئی نمازی نظر آتا ہو، نہ اس کو امام کی آواز براہ راست سنائی دے سکتی ہو، تو ایسی جگہ پر اگر عورت بھی نماز الگ تھلگ پڑھتی ہے تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے. تو علی کل حال علماء نے اس چیز کو شرط قرار دیا ہے کہ لازماً امام اور مقتدی ایک جگہ پر ہو اور ایک دوسرے کو یعنی کہ مقتدی امام کو یا نمازیوں کو دیکھ سکتا ہو، ان کی آواز کو، امام کی آواز کو سن سکتا ہو. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر جو ہے ایسے امام کے پیچھے کسی کو، یعنی کہ ایسے شخص کو جو دور دراز ہو یا امام کی آواز کو نہ سنتا ہو یا کسی نمازی کو بھی نہ دیکھ سکتا ہو، تو ایسی حالت میں اس کے پیچھے اس کو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اس کی دلیلیں کیا ہے؟ دلیل قرآن کریم میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں جب جنگ کے دوران نماز کی حالت اس کو بیان کیا تو کیا فرمایا کہ جب تم ان کے درمیان ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب تم ان کے اندر ہو، ان کے ساتھ ہو. تو اس کا معنی کہ امام نمازیوں کے، مقتدیوں کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ الگ تھلگ ہو. اور اسی طرح ہی یہ بھی ہے کہ اس میں کیا واقعی ہی مجبوری ہے کوئی کہ ہم دور دراز حرم کے امام کے، یعنی کہ امام کے ساتھ، یا دور دراز کسی مسجد کی نماز کے ساتھ گھر میں بیٹھے اس کے ساتھ نماز پڑھے؟ کیا مجبوری ہے کوئی؟ اللہ نے ہم کو گھروں میں نمازیں پڑھنے کی، جماعتیں کروانے کی اجازت دی ہے، اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے. اعتبار میں مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی بوڑھے ہو گئے، آنکھوں سے نابینا ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ کو پیغام بھیجتے ہیں کہ میں اس طرح سے نابینا ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، مسجد میں آنا میرے لیے مشکل ہے، تو آپ گھر میں آئے، تشریف لائیے، تاکہ میں گھر میں ایک جگہ کو مسجد بنا لیتا ہوں اور وہیں پر میں بھی اور گھر والے نماز پڑھا کریں گے. اور صحابیات اس طرح گھر میں جماعت کروایا کرتی تھی، اگرچہ ان کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا صحابہ کرام کے دور میں خصوصاً اس طرح کا ہمارے سامنے واقعہ نہیں نظر آتا کہ جس طرح موجودہ صورتحال ہے کہ مسجدوں میں جانا ممکن نہ رہا ہو. لیکن کہنے کا مقصد اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ سلف صالحین کی، صحابہ تابعین کی، اس سے پہلے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ لوگوں نے دور دراز بیٹھ کر جو ہے وہ نمازیں پڑھی ہوں. پھر اگر ہم یہ کام کرتے ہیں، اس کا معنی کہ مسجدوں کا مقصد اس سارا کا سارا فوت ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نابینا آدمی کو جو آپ سے اجازت لینے آیا کہ میں نابینا ہوں، گھر سے دور ہوں، مسجد دور ہے، میرا اپنے مسجد سے دور ہوں اور مسجد میں آنا میرے لیے مشکل ہے، مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیں، تو وہ بھی اپنے گھر میں بیٹھا نماز پڑھ سکتا تھا. لیکن آپ نے اس کو فرمایا کہ تم مسجد میں آنا ہوگا اگر تم اذان سن لیتے ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر گھروں میں نمازیں اس انداز سے، مسجدوں کی نمازوں کے ساتھ اور حرم کی نمازوں کے ساتھ اس انداز سے ہم جماعتیں کرنے بیٹھ جائیں تو پھر تو کسی کو مسجد میں جانے کی ضرورت باقی نہ رہی. اور صرف کرونا وائرس کے حوالے سے نہیں، صرف اس لاک ڈاؤن کے دور میں نہیں، ہر کسی وقت بھی. تو اس میں مسجدوں کی جو تعطیل ہوتی ہے، مسجد اور مسجد کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. کوئی شک نہیں، اس میں ساری چیزیں واضح ہیں. اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی، جاننے کی. تو اس لیے اصل یہ ہے کہ امام اور مقتدی ایک جگہ پر ہوں، ساتھ ساتھ ہوں، قریب ہوں، تب جو ہے نماز ہوتی ہے. اگرچہ بعض علماء نے تو یہ بھی شرط رکھی ہے کہ ان کی صفیں بھی قریب ہوں، لیکن اگر مسجد کے اندر ہے، چاہے صفیں دور دور بھی ہوں، تب بھی نماز ہو جاتی ہے. لیکن دور دراز جگہ پہ ہوں، الگ تھلگ ہوں، بالکل ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکتے ہوں، نہ ان کی آواز ایک دوسرے کو پہنچ سکتی ہو، تو ایسی حالت میں نماز نہیں ہوتی. تو چنانچہ اس موجودہ دور میں سوشل میڈیا کے تھرو یا ٹی وی اسکرین کے اس طرح کی اسکرینوں کے پیچھے چاہے لائیو نماز بھی ہو تو ایسی جگہوں پر نماز نہیں ہوتی. اور دوسری اہم بات تراویح کے حوالے سے کہ تراویح کا پڑھنا ویسے بھی گھر میں سنت ہے. تو اس لیے ہم کو ضرورت ہی نہیں کہ مسجد کی تراویح کے ساتھ یا حرم کی تراویح کے ساتھ ہم تراویح پڑھیں. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گھر میں تراویح پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کی بھی اکثر بیشتر یہی سنت رہی ہے.
تو اس لیے یعنی کہ مسجد کے اگر دور ہے، مسجد گھر کے ساتھ نہیں ہے یا حرم کے جس طرح دور ہے، تو اس حالت میں اس کے پیچھے اقتدا کرنا جو ہے اس پر تقریباً سابقہ مذاہب کے سبھی علماء کا اتفاق ہے کہ بالکل ناجائز ہے اور اس طرح سے نماز نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ بارک اللہ۔ شیخ تراویح کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ سوال یہ آیا ہے کہ کون سا وقت بہتر ہے کہ ہم اس ٹائم گھروں میں تراویحیں پڑھیں؟ جی، تراویح کے حوالے سے گھروں میں تراویح پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے ہم اس کو دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے بعد اٹھتے، جس طرح کہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ جب وہ آپ کے گھر میں ٹھہرے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کا رات کا معمول کیا ہوتا ہے، تو مانتے ہیں کہ جب تقریباً رات کا آدھا حصہ گزر چکا تو اس کے بعد آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو آپ کے تہجد کی نماز ہی تراویح تھی۔ تو یہ ہے جو سب سے بہتر وقت ہے کہ آدھی رات کے بعد پڑھی جائے، اور خصوصاً جب رات کا تہائی حصہ باقی رہتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ بھی آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے، اور بندوں سے خود جو ہے پیش کرتا ہے کہ کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی بخشش مغفرت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے، کون ہے جو حاجت مند ضرورت مند ہو اللہ تو اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود اس وقت بندوں کی دعا کو قبول کرنے کے لیے، سننے کے لیے آسمان دنیا پر آتا ہے، تو ضرورت ہے انسانوں کو، لوگوں کو اس وقت خاص طور پر اپنا وقت عبادت میں گزارنے کی۔ تو رات کا آخری حصہ سحری کا وقت جو ہے، رات کا جب تہائی حصہ باقی رہتا ہے، یہ سب سے بہتر وقت اس کا یہ ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو قنوت وطر نہیں آتی جی ہاں، تو وہ کیا پڑھے؟ قنوت وطر نہیں آتی، اصل تو پہلی بات ہے قنوت وطر کی دعا بڑی آسان سی ہے اور سیکھنی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے، لیکن اگر نہیں آتی تو کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں کہ جو جائز دعائیں ہیں قرآن کریم کی دعاؤں میں سے ہو یا احادیث میں سے جو دعائیں ہیں وہ کی جا سکتی ہیں۔ اور اگر دعا نہیں بھی پڑھتا قنوت وطر تو کیا وطر ہو جاتا ہے؟ احادیث کو دیکھا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم کو ملتا ہے کہ آپ نے وطر کی قنوت کی دعا سکھائی ہے، جس طرح کہ آپ کے نواسے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ تو لیکن خود رسول کریم علیہ السلام کا وطر میں قنوت پڑھنے کے حوالے سے ہمارے سامنے کوئی واضح دو ٹوک حدیث نہیں ہے، اور جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اکثر و بیشتر شاید قنوت نہیں، دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے، اس لیے اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا دعائے قنوت تب بھی اس کا وطر ہو جاتا ہے، لیکن پڑھنا افضل ہے، کوئی شک نہیں۔ اور اگر دعا آتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سکھائی ہوئی دعا تو اچھی بات ہے، پڑھنا کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قنوت وطر نہیں آتی تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ نہیں، یہ بات غلط ہے، کیونکہ دعا اور چیز ہے، سورہ اخلاص اور چیز ہے، اور سورہ اخلاص میں کوئی بھی دعا یا کلمہ نہیں ہے۔ اگر تو ایسی صورت ہوتی جس میں واقعہ ہی کہ دعا یا کلمات ہوتے بخشش کے، مغفرت کے، کوئی اور چیزوں کے، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ چلو اس آیت میں یا صورت میں یہ دعا یا کلمات ہیں، اس لحاظ سے دعا صورت پڑھ لی جائے تو اچھی بات ہے۔ صورت اخلاص کے اندر تو صرف اللہ کی توحید کا بیان ہے، اس میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں کہ جو دعا یا کلمات میں شمار ہوتا، جبکہ قنوت جو ہے وہ دعا ہے۔ جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ ایک سوال آج کے دور کا بہت ہی اہم ہے کہ نمازیوں کا دور دور کھڑے ہونا، اور بعض جگہ تو دیکھا 2 میٹر اور بعض جگہ تو 6 میٹر، تو یہ شیخ اس طرح کھڑے ہو کر اگر دیکھا جائے کہ مسجد میں بھی آ رہے ہیں اور 6 میٹر یا 2 میٹر کے فاصلے سے کھڑے بھی ہو رہے ہیں، تو اور وہ کہتے ہیں کہ شاید اس سے کورونا نہیں لگتا، شیخ ایسی کیفیت میں کیا صحابہ کرام بھی اس طرح کی کوئی ہمیں تعلیم ملتی ہے ان کی طرف سے؟ دیکھیے، اس حوالے سے ہم نے جس طرح پہلے عرض کیا ہے کہ ضرورت ہے اس طرح کے مسائل میں علماء کی طرف رجوع کرنے کی، اور علماء راسخین جو کتاب و سنت کے مطابق چلنے والے ہیں ان کی طرف رجوع کرنے کی، کہ وہ احادیث سے دیکھ کر ہم کو بتائیں کہ اس چیز کا حکم کیا ہے کہ صفوں میں آدمی نمازی دور دور کھڑے ہوں، جس طرح آپ ذکر کریں کہ 6 میٹر، یا بلکہ میں جہاں تک سنا ہے 6 فٹ کا فاصلہ سنا ہے، 6 میٹر تو بہت زیادہ ہے، خیر 6 فٹ بھی معمولی نہیں ہے۔ یہاں پر ضروری ہوگا کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اسلام کی صف بندی کے حوالے سے تعلیمات کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس ایک نہیں بلکہ 10 احادیث ہیں کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صف بندی کے حوالے سے اہتمام، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ جب نماز شروع کرنے سے پہلے، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے صفوں کو دیکھتے
اور بلکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے ہمارے سینوں پر اپنے ہاتھ پھیرتے، سبھی کی پوری صف کے سامنے ایسے ہاتھ پھیرتے کہ سبھی برابر ہیں. اور حتیٰ کہ عمران بن حسین کی حدیث فرماتے ہیں کہ جب آپ نے ہم دیکھا کہ ہم واقعی ہی سمجھ گئے ہیں صف میں سیدھے کھڑے ہونے کی ہماری یعنی کہ روٹین بن چکی ہے، تو اس کے بعد پھر آپ نے اس قدر توجہ نہ دی. حتیٰ کہ ایک دن آپ جب تکبیر تحریمہ کہنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ کسی کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا. تو آپ نے کیا فرمایا کہ صف میں سیدھے کھڑے ہو اور اختلاف نہ کرو، آگے پیچھے نہ کھڑے ہو، کہ تمہارا یہ اختلاف جو ہے ظاہر جسموں کا اختلاف ہے، اس سے دلوں کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ نماز شروع کرنے سے پہلے اقیموا صفوفکم، کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو، اور سووا صفوفکم، صفوں کو صحیح کرو، اور تراصوا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہو جاؤ. اس طرح کے الفاظ ہم کو آپ کی احادیث سے ملتے ہیں. بلکہ آپ نے صحابہ کو صفوں کو سیدھا کرنے کے حوالے سے، صفوں کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کیا تم ایسی صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اللہ کے ہاں صفیں بناتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا کہ فرشتے اللہ کے ہاں صفیں کیسے بناتے ہیں؟ تو آپ فرمایا کہ وہ صفیں سیدھی کرتے ہیں وَيَتَرَاصَوْنَ فِي الصَّفِّ، اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں. تو اسی طرح آپ کی اور بھی حدیث جس میں آپ نے تاکید کی اس بات کی، صف کو ملانے کی، مل کے کھڑے ہونے کی، اور حتیٰ کہ آپ نے کیا فرمایا من قطع الصف قطعہ اللہ، کہ جو صف کو توڑتا ہے، توڑنے کا معنی کہ ساتھ مل کے کھڑا نہیں ہوتا، اللہ اس کو توڑ دیتا ہے. اور اسی طرح انہی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے سبھی. آپ دوسری روایت میں آپ کا فرمان ہے کہ لا تذروا فرجات للشیطان، کہ ساتھ مل کے کھڑے ہو اور درمیان میں شیطانوں کے لیے جگہ نہ چھوڑو. اور ایک اور روایت میں جو مسلم امام احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں دیکھتا ہوں کہ شیطان تمہارے درمیان جو تو خالی جگہ ہیں وہاں پر بکری کے بچوں کی طرح کے کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کر پھر نمازی کو طرح طرح کے خیالات اور وسوسے ڈالتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ساری حدیثیں اور اس کے علاوہ اور بھی 10 حدیثیں اس موضوع پر، جو صرف آپ ہی کی نہیں بلکہ آپ کے بعد یہی سنت خلفائے راشدین کی. خلفائے راشدین کے دور میں چونکہ مسجد میں نمازی بہت بڑھ چکے تھے، تعداد بہت زیادہ ہو چکی تھی اور صفیں دور تک ہوتی تھیں، تو وہ صرف نہ کہ خود ان چیزوں کو جائزہ لیتے بلکہ انہوں نے باقاعدہ آدمی رکھے ہوتے کہ جو پیچھے تک کی صفوں کے آ کے رپورٹ دیتے کہ صفیں سیدھی ہو چکی اور لوگ سبھی مل کے کھڑے ہو چکے. اس کے بعد وہ تکبیر کہتے ہیں. عمر فاروق کے بارے میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، خصوصی طور پر ان کے بارے میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ کس انداز سے وہ صفوں کو سیدھا کرنے کا، صفوں میں لوگوں کو ساتھ مل کے کھڑے ہونے کی اس چیز کی تعلیم دیتے، اور جب تک صفیں سیدھی نہ ہو جاتی، مکمل نہ ہو جاتی، اس وقت تک جو ہے وہ تکبیر نہ کہتے. ان ساری حدیثوں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ صف کو بنانا، صف کو سیدھا کرنا، اور حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ ومن اقامت الصلاۃ، دوسری روایت کے اندر، کہ صفوں کو سیدھا کرنا، صفوں کو بنانا، اور سیدھا کرنے کا معنی صرف اور صرف برابر کھڑے ہونا نہیں ہے. علماء مانتے ہیں کہ سیدھا کرنے کے اندر ساتھ مل کے کھڑے ہونا بھی ہے. صفوں کو سیدھا کرنے کے اندر برابر بھی ہونا اور ساتھ مل کے بھی کھڑے ہونا. تو آپ نے کیا فرمایا کہ صفوں کو سیدھا کرنا، برابر کرنا، ساتھ مل کے کھڑے ہونا، یہ کیا ہے من تمام الصلاۃ، یہی اسی میں نماز کی مکمل، اسی میں نماز کی تکمیل ہے. یعنی نماز کا حصہ ہے صف کو سیدھا کرنا، صف کو بنانا، صف میں مل کے کھڑے ہونا. اور اس لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سے روایات ملتی ہیں، اور صحیح بخاری مسلم کی روایات ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہوتے، حتیٰ کہ ہر آدمی کا پاؤں دوسرے کے پاؤں سے، اس کا گھٹنا دوسرے کے گھٹنے سے، اور ایک دوسرے کندھا دوسرے کے کندھے سے ملا ہوتا. اس انداز سے آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے. تو میں یہ ساری تمہید باندھنے کا میرا مقصد کیا ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صف بندی کے حوالے سے، صفوں کو اس انداز سے مل کر کھڑے ہونے کے حوالے سے آپ کا یہ اہتمام، اور صحابہ اکرام کا اہتمام، اور خلفائے راشدین کا اس چیز کے لیے اس قدر جو ہے اس چیز کی یعنی کہ کوشش کرنا، اور پھر خصوصاً آپ کی طرف سے سخت وعیدیں بیان کرنا کہ صف کو نہ ملانا، ساتھ مل کے نہ کھڑے ہونا، اس میں شیطانوں کے لیے جگہ چھوڑ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کاٹ دیتا ہے جو صف کو کاٹتے ہیں. اور اس طرح کی وعیدیں اس کے آنا، اس سے کیا ملتا ہے؟ کیا صرف ساتھ مل کے کھڑے ہونا کوئی سنت عمل ہے؟ کیا کوئی نفلی چیز ہے؟ ہاں، کہنے کو بہت سے علماء نے کہا ہے کہ واقعی سنت ہے، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اور صرف شیخ ابن عثیمین نہیں بلکہ ان سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ،
وہ ایک باب مانتے ہیں صحیح بخاری میں، باب اسمی من لم یتم الصفوف، کہ جو صفوں کو مکمل صحیح نہیں کرتے ان کا گناہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو امام المحدثین ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، وہ جو ہیں باقاعدہ طور پر اس چیز کو گناہ قرار دیتے ہیں۔ اور اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ان حدیثوں کے پیش مد نظر کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ایک چیز کی وعید سنا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے ان کے صف کو کاٹنے کی، ان کے دلوں کو بکھیر دینے کی، تو وعید کسی ایسی چیز پر نہیں ہوتی جو سنت چیز ہو، وعید اسی پر ہوتی ہے جو حرام چیز جس سے منع کیا گیا ہے حرام چیز ہے، یا کم از کم ایسی چیز ہے جو واجب ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ صرف جو مستحب چیز ہے اس کو چھوڑ دینے پر وعید نہیں ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صفوں کو ملانا اور ساتھ مل کے کھڑے ہونا نماز کا حصہ ہے۔ تو چنانچہ اس دور میں اور اس وقت خصوصاً ہمارے ملکوں میں بعض یعنی ہمارے علماء اور جس میں ہمارے بعض معزز محترم علماء بھی ہیں، ان کی ایک کوشش کے ساتھ کہ مسجدیں تاکہ آباد ہو جائے رمضان میں، ایک اچھی ان کی سوچ فکر ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے، اور یعنی سعودیہ کے بہت بڑے بڑے علماء کا اسی پر فتویٰ ہے، شیخ عبد المحسن بن عباد کا، کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اور خصوصاً تراویح، کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز بذات خود نفل ہے، سنت ہے، اور اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اس کو گھر میں پڑھا جائے۔ تو صرف تراویح کی نماز کو مسجد میں قائم کرنے کے لیے ہم یہ چیز چھوڑیں جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تاکید کی اور جس کی اسلام میں اس قدر اہمیت آتی ہے، اس لیے شیخ کا فتویٰ ہے کہ اس طرح سے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ آدمی اس طرح کھڑے ہونے والا بالکل نماز کی کیفیت کو ضائع کر رہا ہے اور نماز کے مقاصد کو فوت کر رہا ہے، اور نماز جس کا مقصد ہی جماعت ہے، مل کے کھڑے ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ ہونا، وہ یہاں پر پورا بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے جب اللہ نے ہم کو اجازت دی ہے کہ ہم اس طرح کی مشکلات میں، جب ہم بارش کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی ایسی کیفیت میں مریض آدمی گھر میں ویسے نماز پڑھ سکتا ہے، تو کہ کورونا جیسے ایسا وائرس جو کہ مہلک قسم کا اور بہت خطرناک وائرس ہے، تو اگر اس طرح کی کیفیت ہے تو گھر میں نمازیں پڑھے جماعتوں کے ساتھ مل کر، گھر والوں کے ساتھ صحیح صف بندی کر کے، تاکہ نماز کے مقاصد پورے ہوں۔ تو اللہ کل حال اس میں جس طرح عرض کیا ہے کہ اگرچہ ہمارے بعض یعنی کہ معزز علماء کا فتویٰ ضرور ہے اور کوئی شک نہیں کہ ان کا اجتہاد ہے، لیکن اگر دیکھا جائے احادیث کو اور اسلام کے مقاصد کو دیکھا جائے تو یہاں پر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھ لیں لیکن صحیح صف بندی کر کے، تاکہ سنت کے تقاضے پورے ہو جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو تعلیمات دی ہیں صف کے حوالے سے وہ پوری ہو جائے، وہ ایسی نماز سے بہتر ہے کہ جہاں پر لوگ دور دور کھڑے ہوں اور جہاں پر نماز کے جو جماعت بندی کے اور صف بندی کے جو مقاصد بھی فوت ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ ویسے ہی اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتا ہے، یعنی ایک تو یہ کہ تشخیص سے کی جائے اور پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے سمٹمز کیا ہیں، ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہی اس کے مرض کی کیفیت، لیکن اگر ایک شخص واقعی اپنے آپ کو بیمار محسوس کر رہا ہے کہ وہ بیمار ہے اور خدشہ یہ ہے کہ اگر وہ جاتا ہے تو اور لوگوں کو بھی بیماری پیدا ہوتی ہے، شخص ایسے شخص کے لیے مسجد جانا ضروری ہو جاتا ہے یا وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لے؟ ہاں کوئی شک نہیں، اگر آدمی بیمار ہے اور خصوصاً بیماری ایسی ہے جو کہ متعدی ہے، آگے بڑھنے والی ہے، تو اس کے بارے میں تو ہم احادیث میں بھی دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ جو کوڑی ہے اس سے اس طرح دور رہو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اور وہ ثقیف کا جو وفد آیا آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، اور آپ کو پتہ چلا کہ ان میں ایک آدمی یعنی کہ بیمار ہے، کوڑ یعنی کہ اس کو اس کا مرض ہے، تو آپ نے اس کو پیغام بھیجا کہ تم اپنی جگہوں پر رہو یا اپنے واپس چلے جاؤ، ہم نے تمہاری بیعت کر لی۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے، اور بلکہ تیسری آپ کی مزید اور بھی حدیث کہ لا یرد ممرض علی مصح، کہ بیمار آدمی جو ہے وہ صحت مند لوگوں کے اندر اس کو نہ لایا جائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیمار آدمی کو ہمیشہ یعنی کہ اپنے آپ کو بھی یعنی کہ گناہ سے بچانے کے لیے اور لوگوں کو بھی اس طرح کی امراض سے، اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، ان سے الگ رہے، تاکہ یعنی اس کی وجہ سے دوسروں پر اس کی بیماری کا اثر نہ ہو۔ اور یہ غیر اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہیں، اور اس کا گھر میں نماز پڑھنا جس طرح ہمیں شروع میں عرض کیا ہے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی اس میں کمی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو برابر پورا اجر دے رہا ہے۔ اور ممکن ہے کہ اگر وہ اس نیت سے گھر میں نماز پڑھتا ہے
کہ تاکہ اس کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، تو نہ کہ صرف اس کو جماعت کا اجر مل رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بڑھ کر یہ اجر بھی دے رہا ہے کہ اس کے دل میں جو دوسروں کے لیے خیر خواہی ہے۔ شیخ ایک اور سوال یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے روزہ نہ رکھا جائے، یا پھر ڈاکٹرز کی تجویز یہ ہے کہ جی آپ کو چاہیے کہ آپ گرم مشروبات کا استعمال وقتاً فوقتاً کرتے رہیں اور ایسی کیفیت میں آپ کو روزہ چھوڑنا ہوگا، تو شیخ ایسے لوگ یعنی روزہ رکھیں نہ رکھیں، یا خالی اس احتمال پہ ہی جو ہے وہ اس کے اندر ایک تاخیر کی جائے اور اگلے مہینوں میں یا اگلے وقتوں میں اس کو رکھا جائے، اس میں کیا کرنا چاہیے شیخ؟ یہ مسئلہ بھی تقریباً آج کل میرے بھی علم میں آ رہا ہے اور سننے میں آ رہی ہے اس طرح کی چیزیں کہ بعض جاہل لوگ اپنی جہالت کی بنیاد پر اس طرح کے فتوے جاری کر رہے ہیں کہ بھی کرونا یعنی کہ اس کے لیے پانی بار بار پینے کی ضرورت ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے، تو اس لیے آپ روزانہ رکھیں تاکہ آپ اس کرونا کے وائرس سے بچ سکیں۔ لیکن اللہ کے فضل توفیق سے نہ کہ صرف شرعی علماء کی بلکہ ڈاکٹرز کی بھی ریسرچ ہے کہ رمضان کا روزہ اور بذات خود روزہ جو بھی ہو، اللہ کے فضل توفیق سے انسان کے اندر قوت مدافعت جو ہے کہ جو کہ اس طرح کی وائرسوں کے اس طرح کی چیزوں کو ہٹانے کے لیے کام آتا ہے، روزہ جو ہے سب سے بڑا وہ ایک عامل ہے کہ جو قوت مدافعت پیدا کرتا ہے، جس کے اندر انسان کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے فضل توفیق سے ایسی وائرس سے اس سے دور رہتی ہیں۔ اور یہ چیز آج کی نہیں بلکہ ایک پرانی ریسرچیں ہیں کہ روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے طبی طور پر میڈیکل طور پر کیا فائدے رکھے ہیں۔ اس میں ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں انسان کو روزے دار کو قوت مدافعت ملتی ہے، اور وہ قوت ملتی ہے جو اس کو بہت سی خوراکوں میں نہ ملتی ہو۔ تو اس لیے بالکل یہ جاہلانہ نظریہ ہے، جاہلانہ کسی کے وہ چھوڑی ہوئی بات ہے کہ اگر روزہ رکھو گے تو وائرس آپ کو لگنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ یہ بالکل سراسر غلط چیز ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ شرعی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں، شرعی طور پر ہاں واقعی ہی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کوئی جس کو واقعی ہی مرض لاحق ہو چکا ہے، چاہے کورونا کا ہو یا کوئی اور ہو، اور ڈاکٹر بھی وہ جو واقعی ہی ہم جن پر اعتماد کر سکتے ہوں، ان کی طرف سے کوئی ایسی رپورٹ ہو کہ واقعی اس آدمی کو جو ہے روزہ چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس کی صحت کے حوالے سے یا بار بار اس کو جو میڈیسن لینی ہے اس کے حوالے سے، تو ہم ٹھیک ہے اس کو کہیں گے تم بیمار ہو روزہ چھوڑو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اگر تمہیں کسی اور وقت میں رکھنے کی گنجائش ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فائدۃ من ایام اخر، دوسرے وقتوں میں اس کو قضا کر لو۔ لیکن اگر فرض کرو کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے کوئی ایسی مرض لاحق ہوتی ہے کہ جو مستقل ہے، جس کا علاج نہیں ہے، تو اللہ کے فضل سے اس کا دوسرا حل ہے کہ روزہ نہ رکھنے کی جگہ پر ہر روزے کے بدلے میں ایک آدمی کا فدیہ، اس کو کھانا کھلا دو۔ تو کہنے کا مقصد اسلام نے اس کے حل دیے ہیں، لیکن اس وقت ہیں جب واقعی ہی بیماری ہو، جب واقعی ہی مرض ہو اور روزہ رکھنے میں مشقت ہو، یا آدمی بیمار ہونے کے بعد اگرچہ صحت مند بھی ہو جاتا ہے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ ابھی تجھے اپنی ریکوری کے لیے مزید ابھی تھوڑے روزہ افطار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہیں کہ کوئی بات نہیں، افطار کرے وہ، لیکن ابھی تک نہ کوئی ایسی چیز ہے، نہ کوئی مرض ہے، اور صرف وہم کی بنیاد پر، اور وہ بھی جس طرح ڈاکٹری رپورٹوں کے بھی خلاف چیز، تو ایسی چیزیں کہنا پھیلانا حقیقت میں نہ کہ صرف اللہ کے دین میں زیادتی ہے اور دین میں افطرا بازی ہے، بلکہ لوگوں پر بھی اس لحاظ سے ظلم و ستم ہے کہ ان کو اللہ کی عبادت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، ایسے فتوے نہ جاری کرنا چاہیے اور نہ ایسے غلط فتووں پر کان دھرنے چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بعض لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر ہم اس دفعہ رمضان کو تھوڑا اور لیٹ کر لیں، کچھ اگلے مہینوں تک لے جائیں، بعد میں جا کر رمضان کے روزے رکھ لیں۔ رمضان کے بارے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پالے اس کے روزے رکھے۔ اللہ نے اس کے روزے ایک مہینے کے ساتھ خاص کیے ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی تاکید کرتے ہوئے کیا فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھو تو روزے رکھنا شروع کرو، اور مہینے کے آخر میں چاند دیکھو تو اپنے روزے رکھنا بند کر دو، یعنی رمضان تمہارا ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے احادیث ہم کو کیا معلوم کیا تعلیم دیتی ہیں؟ تعلیم دیتی ہیں کہ رمضان کے شروع ہونے ختم ہونے کا وقت ہے، اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اجازت نہیں کہ ہم بلا وجہ بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کو کسی اور مہینے میں منتقل کر دیں۔ اور اس سے ہمیں یاد آ رہا ہے کہ وہ جاہلیت کے زمانے میں اللہ نے ان کا ذکر کیا سورۃ توبہ میں، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ جاہل لوگ جاہلیت میں کیا کرتے، وہ حرمت کے جو 4 مہینے اللہ نے رکھے تھے جس میں دنگا فساد قتل و قتال منع تھا،
تو جب ان کا کوئی جنگ کرنے کا پروگرام بن جاتا کسی حرمت کے مہینے میں، تو وہ بدبخت کیا کرتے کہ ہم محرم کے مہینے کو حرمت کا مہینہ نہیں بناتے، اس میں جنگ کرتے ہیں، آگے سفر کے مہینے کو حرمت والا بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ابو جہل کا دین ہے، یہ مسلمانوں کا دین نہیں ہے۔ یعنی اصل اللہ نے رمضان کا مہینہ مقرر کیا ہے، اس کے شروع ہونے ختم ہونے کے اوقات مقرر کیے ہیں۔ ایک مسلمان کو اصل حکم ہے کہ اسی میں روزہ رکھے۔ ہاں رکھنے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن بلا وجہ اس کے روزے چھوڑنا یا اس مہینے کو کسی اور جگہ پر منتقل کر لینا، کسی اور مہینے میں لے جانا، یہ سراسر غلط ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، آخری سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک حدیث چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ثریا ستارہ جب نظر آ جاتا ہے تو وبا اٹھ جاتی ہے۔ شیخ اس کی وضاحت فرما دیجئے، اور یہ اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ سبب ہمیں نظر آتا ہے؟ سوالات باقی دیکھیے، یہ آپ نے سوال جو کیا ہے بہت اچھا سوال ہے اس لحاظ سے کہ واقعی ہی یعنی مجھے بھی یہ سوالات بار بار آیا ہے میرے پاس کہ اس طرح کی کوئی حدیث ہے، اور جس سے یعنی کہ معلوم ہوتا ہے کہ 12 مئی کو فکس طور پر 12 مئی کو وہ ستارہ طلوع ہوگا ثریا نام کا، اور اس سے پھر کرونا وائرس ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی بات وہی ہم جو پہلے کی ہے، تھوڑا سا پھر پر تاکید کرتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے، چاہے کوئی حدیث ہو، قرآن کریم کوئی آیت ہو، ہم کو اس کی عربی عبارت بھی پڑھنے کو آ گئی ہو، اس کا معنی بھی سمجھ آ گیا ہو، تب بھی اس کو سمجھنے کے لیے ہم علماء کی طرف رجوع کریں۔ یعنی کہ اگر مجھے کوئی حدیث پڑھنا آ گئی ہے، اس کا معنی سمجھ آ گیا تو مفتی بن کے بیٹھ جاؤں، لیکن آج کل یہ ہو رہا ہے کہ جس نے کوئی اس طرح کے لفظ پڑھ لیا وہ فیس بک پر اور اس طرح کے مفتی بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ چیزیں غلط ہیں۔ حدیث اس میں 2 حدیثیں آتی ہیں، ایک حدیث تو سخت ضعیف ہے، ایک حدیث تو سخت ضعیف ہے، بالکل قابل حجت نہیں ہے، جس میں عموماً آتا ہے کہ ما طلع النجم صباحا قط وبقوم عاهد الا رفعت، کہ جب بھی صبح کے وقت ستارہ نکلتا ہے تو کسی قوم کے اندر بھی کوئی ایسی آفت یا کوئی وبا ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث سخت ضعیف ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو من گھڑت کہا ہے۔ لیکن ایک دوسری حدیث ہے کہ جسے بعض علماء نے اس کو صحیح کہا ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بلکہ منع فرمایا کہ جب تک پھلوں کی جو آفات ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں اس وقت تک پھل نہ بیچو۔ اور پھل بیچنے سے مراد یعنی باغوں پر جو پھل لگے ہوتے ہیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ کسی کا باغ ہے، اس میں پھل لگتا ہے، یعنی پہلے پھول لگتے ہیں، پھر ایسا ایسا پھل لگنا شروع ہوتا ہے اور آگے جا کے پکتا ہے، تو کب جو ہے وہ باغ والا اپنا پھل جو ہے کسی کو بیچ سکتا ہے، یعنی توڑ کر نہیں، باغ سمیت ہی، یعنی وہ کسی کو دیتا ہے کہ تم اس کا پھل جو ہے بیچو، باغ میرا رہے گا لیکن تم اس کا پھل بیچو۔ اور یہ سابقہ زمانوں سے چیز ہوتی چلی آئی ہے، آج بھی چل رہی ہے کہ وہ پھر کیا کرتے ہیں، صرف باغ کا پھل خریدتے ہیں، باغ اسی کا رہتا ہے جس کا ہے، صرف پھل اس کا خریدتا ہے وہ خریدنے والا، اور پھر جیسے جیسے پھل پکتا رہتا ہے وہ توڑ کر اس کو فروخت کرتا رہتا ہے۔ تو آپ نے باغ والے کو حکم دیا اس وقت تک باغ نہ بیچے، باغ کا پھل نہ بیچے جب تک اس کی پھلوں کی آفتیں جو ہے ختم نہ ہو جائیں۔ آپ کی حدیث صرف یہ ہے، لیکن پوچھنے والے نے ابن عمر سے پوچھا، جو راوی حدیث کے، کہ وہ آفت کب ختم ہوتی ہے، پھلوں کی آفتیں کب ختم ہوتی ہیں؟ تو ابن عمر نے فرمایا حتی تطلع الثریا، کہ جب وہ ثریا نامی ستارہ نکل آتا ہے۔ یہ ابن عمر کا اپنا قول ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یہ ابن عمر کا اپنا قول ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ ثریا نامی ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے پھلوں کی آفتیں ختم ہوتی ہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہاں پر چاہتے ہم اسی حدیث کے ساتھ ساتھ چلنا کہ اس وقت پھلوں کی آفتیں ختم ہوتی ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پھلوں کی آفتیں ختم ہونے کا جو تعلق ہے ثریا کے ساتھ طلوع ہونے کے ساتھ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بلکہ ابن عمر کا قول ہے، اور صحابی کی بات اسی وقت حجت ہوتی ہے جب وہ یعنی حدیث کے مطابق ہو۔ اگر حدیث میں کس طرح سے مخالفت ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو ہم حجت نہیں بنا سکتے۔ دوسری چیز کہ انہوں نے اس چیز کو پھلوں کے ساتھ خاص کیا ہے، اور واقعی ہی اسی پر علماء کا فتویٰ بھی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے علامہ طحاوی جو احناف کے بڑے علماء میں سے ہیں، اور اسی طرح ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، ان سبھی نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے مراد پھلوں کی آفتیں ہیں نہ کہ لوگوں کی آفتیں ہیں، کیونکہ آہا کا لفظ جو ہے لغت میں
صرف فصلوں کی پھلوں کی آفتوں پر استعمال کیا جاتا ہے کہ ایسے وائرس ایسی بیماری جو فصلوں کو لگتی ہو، لوگوں کو نہیں۔ اس لیے اس حدیث کو لوگوں کے وائرسوں پر، ان کی بیماریوں پر فٹ کر دینا حقیقت میں سراسر جہالت کی دلیل ہے۔ اسی لیے ہم نے شروع میں عرض کیا ہے کہ اگرچہ حدیث آپ نے پڑھ لی ہے، اس کے آپ کو الفاظ سمجھ آ گئے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے علماء کو دیکھو کہ ہمارے امت کے علماء نے کیا کہا ہے اسی حدیث کے بارے میں۔ صاحب کا علماء زمانوں سے لے کر علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ 4 صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں، انہوں نے اس وقت فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اس کا تعلق صرف فصلوں کی، پھلوں کی، ان کی جو وائرس ہوتے ہیں ان کی بیماریوں کے ساتھ تعلق ہے، نہ کہ لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو خیر یہ چیز۔ دوسری چیز، یہ تو بات تھی اس حدیث کی حد تک، مزید اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ ستاروں کے ساتھ اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ فلاں ستارہ جو ہے وہ لوگوں کی تقدیر بدل دیتا ہے، اس کا لوگوں کے زمینی حادثات پر کوئی اثرات ہوتے ہیں، ستارہ طلوع ہو گیا تو اب یہ ہوگا اور وہ ہوگا، حقیقت میں یہ بھی کیا ہے، یہ بھی شرک اور کفر کے معاملات میں سے ان میں سے آتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائی اور حدیبیہ میں تھے، حدیبیہ جو کہ بالکل مکہ کے ساتھ حرم کی حدود پر ہے، تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور رات کو بارش ہوئی تھی، تو آپ نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو آپ فرمایا کہ صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ ماتے کہ اللہ آپ اور اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو آپ میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، کہ میرے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو صبح ہوئی ہے تو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، اور کچھ دوسرے ہیں جو مجھ سے کفر کرنے والے ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ، کہ یہ بارش جو ہوئی اللہ کے فضل اس کی رحمت سے ہوئی ہے، تو وہ مجھ پر ایمان لانے والے، اللہ تعالیٰ ہے کہ مجھ پر ایمان لانے والے اور ستارے سے کفر کرنے والے ہیں۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش ستارے کے ساتھ ہوئی ہے، فلاں ستارہ طلوع ہوا ہے تو بارش ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہے کہ مجھ سے کفر کرنے والے اور ستارے پر ایمان لانے والے ہیں۔ بات معمولی سی نہیں ہے، بہت بڑا کفر ہے، شرک ہے۔ اس لیے اگر تو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس طرح کا کوئی ستارہ ہے آسمان پر طلوع ہوتا ہے کہ جس سے زمین کے حادثات جس کی وجہ سے پیش آتے ہیں، وہ ستارہ ایسے حادثات پیش کرتا ہے، یا لوگوں کی تقدیر کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، تو یہ کفر ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر اس ستارے کو اپنا رب بنا لیا، کائنات کی تدبیر کا معاملہ اللہ سے ہٹا کر اس ستارے کے ہاتھ میں دے دیا۔ کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا جرم ہے، کفر ہے۔ لیکن اس کی جہاں تک اجازت علماء نے دی ہے وہ کیا ہے، اگر کوئی آدمی سمجھے کہ فلاں ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو اس ستارے کے طلوع ہونے کے ساتھ ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، بارشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، سردی کا موسم شروع ہو جاتا ہے، گرمی کا موسم شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر سال دیکھتے ہیں، کیونکہ ستاروں کے یہ ستارے جن کی بات کر رہے ہیں، ثریا نام کا ستارہ ایک مخصوص وقت میں آتا ہے جب سردی ختم ہوتی ہے اور گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے۔ تو اگر ان ستاروں کے طلوع ہونے کو صرف اس حد تک رکھا جائے کہ فلاں ستارہ طلوع ہوگا تو گرمی کا موسم شروع ہو جائے گا، یعنی کہ وہ ستارہ لائے گا، لیکن بلکہ ایک وقت ہے گرمی آنے کا، سردی آنے کا، ایک علامت ہے، تو اس حد تک اگر اس کو رکھا جائے تو یہ جائز ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے بھی بہت سے علماء نے فرمایا کہ یہ چیز جائز ہے، لیکن اس ستارے کو سبب بنا دینا، اس ستارے کو ہی خالق بنا دینا، مدبر بنا دینا، کوئی شک نہیں کہ یہ کفر و شرک کی باتیں ہیں۔ اس لیے ہم کو ان عقیدوں کو سمجھنا چاہیے۔ اس طرح کے عقیدے رکھنا کو معمولی سا نہیں بلکہ انسان کو بعض کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے بات کر رہے تھے کہ ستارے کا حدیث ضرور موجود ہے، لیکن اس حدیث میں پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، ابن عمر کا قول ہے، اور اس کا تعلق بھی فصلوں کے ساتھ، پھلوں کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ نہیں۔ ہاں جہاں تک وائرس کا تعلق ہے، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ 12 مئی تو ابھی دور ہے، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اسی رات کو اٹھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور ہمیں اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو صبح ہونے سے پہلے پوری دنیا سے اس وائرس کو ختم کر دے۔ تو اس لیے ہمیں ان گمراہ کن قسم کے جو فلسفے ہیں لوگوں کی طرف سے آنے والے، ان پر کان نہیں دھرنا چاہیے، ان کو نہیں سننا چاہیے، اور اپنے عقیدے پر پختہ رہنا چاہیے، کیونکہ مسئلہ بات عقیدے کی ہے، بات کو معمولی سی نہیں ہے کہ آپ کسی ستارے پر اپنا یقین ایمان بنا لو کہ وہ ستارہ آپ کی مشکلات کو ختم کرے گا۔ کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا شرک اور کفر ہے۔ شیخ چند سوالات اور باقی ہیں جی ہاں، کہ رمضان کو گزارنا لوڈو گیمز، نائٹ میچز اور اس طرح کی کیفیت میں، جی ہاں، یہ بھی خصوصاً اس لاک ڈاؤن کے وقت میں لوگ اب گھر میں بیٹھے اور اپنا وقت پاس کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اور افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سننے میں آ رہا ہے کہ رمضان سے پہلے بھی اور رمضان کے بھی ان کے جو پروگرام طے ہو رہے ہیں وہ یہی ہو رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھے
گھر کے افراد کے ساتھ بیٹھ کر کوئی لوڈو کھیلنا، بلکہ اگر گھر کے افراد نہیں تو اکیلے بیٹھ کر کمپیوٹر پہ یا موبائل پہ بیٹھ کر اس طرح کی چیزیں کرنا۔ پہلی بات تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ شطرنج جو ہے، لوڈو ہے، کیرم بورڈ ہے، کوئی بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا بعض اوقات میچ وغیرہ ہوتے ہیں اور خصوصاً ہم بات کریں کہ کیرم بورڈ وغیرہ کے، لوڈو وغیرہ کی ان چیزوں کی، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے لوڈو کھیلا اس نے کیا کیا کہ جس طرح اس نے اپنا ہاتھ سور کے خون میں ڈبو دیا ہو۔ اور سور کے خون میں ڈبونے کا یہ لفظ جو ہے حقیقت میں صرف لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے، اس چیز کی قباحت بتانے کے لیے کہ کتنا یہ قبیح عمل ہے، کتنا غلط عمل ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے یہ کام کیا اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کے اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اور اگر تو اس میں کوئی شرطیں رکھی ہیں، کوئی ہارنے جیتنے کے معاملات ہیں، تو اس کو علماء نے باقاعدہ میسر جوئے میں قرار دیا ہے، اس کو باقاعدہ جوا قرار دیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب، جوا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شیطانی عمل ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، ان سے بچ جاؤ۔ تو کہنے کا مقصد بعض علماء نے، بلکہ سبھی علماء نے کہ اس بات کو ان پر اتفاق ہے کہ اگر تو اس میں کوئی شرطیں ہیں، اس میں کوئی ہار جیت کا معاملہ ہے، کوئی پیسوں کا معاملہ ہے، تو یہ جوا ہے جو سراسر حرام ہے۔ اور اگر اس میں کوئی شرطوں کا معاملہ نہیں بھی ہے، آدمی اکیلا بیٹھا کھیل رہا ہے یا دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ، اس میں کوئی لین دین کا معاملہ نہیں ہے، تب بھی یہ حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی کہ حرام قرار دیا ہے۔ اس کے اپنے حرام قرار دیتے ہوئے اس کو سور کے خون میں اپنے ہاتھ دبونے کے مترادف قرار دیا ہے، کہ جو کوئی شک نہیں کہ ایک غلط چیز ہے، نجس چیز ہے، ناپاک چیز ہے، کہ جس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر مزید یہ بھی کہ رمضان کے علاوہ بھی کیا مسلمان کے پاس اتنا فالتو وقت ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں پر اپنا ٹائم ضائع کرے، چاہے وہ کیرم بورڈ ہو، لوڈو ہو، شطرنج ہو، یا عام میچز ہوں، میچ وغیرہ بھی کہ جس پر ہمارے گھنٹوں بلکہ بعد کا دنوں ضائع ہوتے ہیں۔ کیا مسلمان کے پاس ایسا فارغ وقت ہے کہ وہ ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرے؟ چہ کہ رمضان کے قیمتی لمحات ہوں۔ اور میں یہاں پر صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کا یہ کیرم بورڈ کے اوپر آپ کے گزارے ہوئے لمحات، چاہے آپ اکیلے بھی ہیں کمپیوٹر پر یا موبائل پر یا اس طرح بھی کھیل رہے ہیں، یا دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کر آپ یہ کام کر رہے ہیں، یا آپ کے وہ گھنٹوں جو آپ نے میچ دیکھنے پر لگائے ہیں، قیامت کے دن آپ خود سوچیے یہ آپ کا عمل کس میزان میں ہوگا۔ قیامت کے دن دو ہی میزان ہیں، اللہ نے جگہ جگہ ان کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ القارعہ میں کیا فرمایا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، دو ہی میزان ہے، ایک نیکی کا ہے، ایک برائی کا ہے۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا یہ کیرم بورڈ، یہ لوڈو، شطرنج جو بھی ہے، یا آپ کے یہ مختلف طرح کے جو میچ آپ دیکھ رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر جو آپ کے محفلوں میں ٹائم گزر رہے ہیں، یہ آپ کے گزرے ہوئے وقت کیا نیکیوں کے ترازو میں ہوں گے یا برائیوں کے ترازو میں ہوں گے؟ صرف اتنا سا آدمی سوچ لے تو کم از کم اس کو تنبیہ ہو جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، دنیا میں کس لیے آیا ہوں، اور میں کیا کر رہا ہوں، اور کل قیامت کے دن مجھے اس کا کیا حساب دینا ہے، کیا جواب دینا ہے۔ تو حقیقت میں ضرورت ہم کو رمضان کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھانے کی، نہ کہ ان کو ان چیزوں کے اندر ضائع کرنے کی، کہ جو کہ نہ کہ صرف حرام ہے بلکہ اوقات کو ضائع کرنا ہے، اور رمضان کے قیمتی لمحات کو ان کو اس انداز سے برباد کر کے۔ اور شیطان ہم سے یہی چاہتا ہے، شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ کس نہ کس طریقے سے ہمارے اوقات اس انداز سے ضائع ہو جائیں۔ اس لیے ہم کو ضرورت ہے رمضان کے حوالے سے اپنے اوقات کی پلاننگ کرنے کی، کہ اللہ نے رمضان دیا زندگی میں، کتنے وہ لوگ ہیں جو دنیا سے جا چکے، جن کو یہ نعمت نہ مل سکی، اللہ نے ہم کو یہ نعمت دے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس ملنے والی نعمت سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں، کس طرح رمضان کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے اپنے آپ کو بخشوائیں۔ تو یہ چیز کرنے کی ہے، نہ کہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں مصروف کر کے، ان چیزوں میں اپنے ٹائم ضائع کر کے اللہ کو ناراض کرنے کی اور رمضان کی غنیمتوں کو برباد کرنے کی۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کے جو فضیلت اور برکت کے لمحات ہم کو دیے ہیں، ان سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ عمرہ کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، جی ہاں، عمرہ حج کے حوالے سے، عمرہ حج کے حوالے سے یہ ہے کہ بیت اللہ کا راستہ تو بند ہے، لیکن
اللہ نے ہم کو اور رستے دیے ہیں. وہ راستہ دیا ہے جہاں پر آپ کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا اور جہاں پر آپ کو کسی ویزے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ آپ کو کوئی اس سے روکنے والا ہے. وہاں پر لاک ڈاؤن ہو، وہاں پر کچھ بھی ہو، آپ کا وہ عمرہ حج ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا فرمان. حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ آپ خود بھی فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا کرتے تھے، اذکار کرتے، اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، حتیٰ کہ سورج نکل کے اچھی طرح یعنی کہ جب اوپر اٹھاتا تو اس وقت تک آپ بیٹھتے. اور اسی چیز کی آپ نے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز کو باجماعت پڑھتا ہے اور باجماعت پڑھ کے اپنی جگہ پر یعنی جہاں پر پڑھی ہے نماز وہاں پر بھی اس کے آس پاس بیٹھا رہتا ہے، اسی جگہ کے آس پاس، کیونکہ مقصد جو ہے اسی مسئلے پر نہیں ہے، مقصد جو ہے اس آس پاس جگہ پر، مسجد ہے تو اس کے اندر، اگر روم ہے تو وہاں پر بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ ذکر اذکار کرتا ہے، حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مکمل حج، مکمل عمرے کا ثواب دیتا ہے. تو یہ حج عمرہ جو آپ ہر روز کر سکتے ہیں، ڈیلی کر سکتے ہیں، بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی ویزے کے، بغیر کسی یعنی کہ اپنے رکاوٹوں کے، ان چیزوں کے بغیر. تو اس لیے ہم آج کی اس ملاقات کے آخر میں سبھی ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ کوشش کریں کہ رمضان کے ان قیمتی لمحات کو جتنا بہتر سے بہتر انداز سے ان کو گزاریں، چاہے رات کے لمحات ہوں یا دن کے ہوں، اور خصوصاً فجر کا وقت کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بوری کرے امتی فی بکورہا، کہ میری امت کے لیے جو یعنی کہ صبح کے اوقات ہے اس میں برکت پیدا کی گئی ہے. تو چاہیے کہ ہم ان اوقات کو سو کر ان برکتوں کو ضائع کر دیں جو اللہ نے ہماری رکھی ہیں. ضرورت ہے ان برکتوں کو سمیٹنے کی، حاصل کرنے کی. تو کوشش کریں اگر زیادہ نہیں تو فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، گھر میں گھر والوں کو ساتھ مل کر جماعت کروائیں، اور اس کے بعد بیٹھے فجر کی نماز کے بعد اذکار کریں، نماز کے صبح کے اذکار کریں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور پھر آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی دینی یعنی کہ تعلیم حاصل کرنے کا، کوئی پڑھنے کا پروگرام ہے، ورنہ اللہ کے فضل سے آپ کے لیے ایک پروگرام دے رہے ہیں پورے رمضان کے لیے انشاءاللہ، اور رمضان کے علاوہ بھی جاری رہتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہر روز فجر کی اذان بحرین ٹائم کے مطابق فجر کی اذان کے 40 منٹ بعد جو ہے انشاءاللہ ہمارے تفسیر کی کلاس شروع ہوا کرے گی. اس طرح فیس بک پہ لائیو ہوا کرے گی، تو جس میں ہم انشاءاللہ پروگرام دیں گے. 1.25 گھنٹے کی کلاس ہوگی. کلاس ختم ہونے تک جو ہے وہ آپ کے اشراق کا وقت شروع ہو چکا ہوگا، سورج نکل چکا ہوگا. اس میں آپ کو حج عمرے کا ثواب بھی مل جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نماز پڑھ کے بیٹھنے کی وہ بھی پوری ہو جائے گی. اور اس سے سب سے بڑھ کر جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کے سمجھ بوجھ حاصل ہونا، کہ جو ہم سبھی کا فرض ہے. تو ہم چاہیں گے کہ تمام ناظرین خود بھی اور دوسروں کو بھی بلکہ ان چیزوں کی ترغیب دلائیں، کیونکہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اچھائی کی ترغیب دینا ہم سبھی کا فرض بنتا ہے. تو ہم سبھی اس خیر کے اندر، اس نیکی کے کام کے اندر ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی کوشش کریں. تو کوشش ہو کہ ہمارے اوقات رمضان کے سبھی بہتر سے بہتر انداز سے گزریں. لیکن خاص طور پر فجر کے بعد اگر واقعی ہی نیند آئے گی اور شیطان جو ہے سلانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ہم رات کو تھوڑا سا سونے کی کوشش کر لیں تاکہ فجر کے بعد تھوڑا فریش ہوں. اور اس کے بعد اپنے آپ کو صرف 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے نماز کے بعد، اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کر کے اس کے بعد انشاءاللہ الحمدللہ سونے کا وقت ہوگا. خاص طور پر لاک ڈاؤن کا وقت ہے تو آپ کے پاس 24 گھنٹے گھر میں ہیں. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ رمضان کے اوقات آپ سونے میں گزار دیں. کوشش کریں کہ ان اوقات کو جاگ کر اللہ کی عبادتوں میں جتنا بھی ہو سکے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کی جائے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رمضان المبارک سے زیادہ سے زیادہ استفادہ اٹھا سکیں. اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ کمنٹس میں وہ پوچھ سکتے ہیں تاکہ ان سوالوں کے جوابات واٹس ایپ کے ذریعے سے دیے جائیں. انشاءاللہ العزیز ہم واٹس ایپ کا نمبر بھی شیئر کریں گے. جمعرات کو پروگرام رہے گا انشاءاللہ، یعنی مزید آپ کے سوالات جو ہوں گے انشاءاللہ اس پر انشاءاللہ آپ کے مزید جو سوالات رہیں گے آنے والی جمعرات کو ان کے جوابات دیے جائیں گے. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم.